والصلاة والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم صلوات میں آپ تمام مومنین بھائیوں کی بزرگوں کی بچوں کی محبتوں کا بہت ممنون جب پچھلی بار آیا تھا تب بھی آپ نے بے انتہا محبت سے نوازا اور شاہ صاحب مجھے یاد ہے خدا غریق رحمت فرمائے ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گرمی میں لوگ چھت پہ بیٹھے ہیں دیواروں پہ کہیں جگہ نہیں ہے جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرمائے جب ایک اہل بیت کے غلام سے اتنی محبت تو دنیا کیوں نہیں سمجھتی ہم شیعہ اہل بیت سے کتنی محبت کریں توجہ ہے ذہن گرام جب امام جعفر الصادق علیہ السلام سوال کیا گیا حل الحب والبغض من الایمان مولا کیا محبت اور نفرت کا ایمان سے کوئی تعلق ہے چھٹے امام رسول مولا کیا محبت اور نفرت کا ایمان سے کوئی تعلق ہے تو آپ نے مسکرا کے دیکھا اور جواب دیا فرمایا کہ حل الایمان الا الحب والبغض کیا ایمان محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے یہ اللہ سے اللہ والوں سے محبت ہی کا تو نام ہے ایمان اور ان کے دشمنوں سے دوری کا نام ہے ایمان میں نے قرآن کریم کی جس آیت کا انتخاب کیا اس کی تفسیر میں کچھ جملے پیش کروں گا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا جہاں تک دیکھوں گا کہ آپ حضرات جس طرح سے بیٹھے مجھے معلوم ہے کوئی پہلو نہیں بدل سکتا تو کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ اذیت نہ دوں آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں جہاں تک آپ سنیں گے میں چلتا رہوں گا تو اب یہاں قرآن کریم کی آیت ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا
تو اب اللہ نے قرآن سے متعلق فرمایا یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف. ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ، ممکن ہے کہ اس میں کوئی جھول بھی ہو، اس راستے کے اندر کہیں پہ کوئی موڑ بھی ہو، لیکن خدا فرما رہا نہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھے راستے، سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. سیدھے راستے پہ کبھی بھی انسان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ مجمع ہے کچھ نہیں ہے بھئی. اگر آپ نے، میں بھی آیا ہوں شاہ صاحب کے گھر سے، تو وہاں سے ہمیں تقریباً 20 منٹ لگے. اب وہاں سے کئی گلیاں مڑے ہیں، تو وہاں سے یہاں آنے میں راستہ بتانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر بالکل سیدھی سڑک ہو، کوئی پوچھے جانا ہے مجھے اس مقام پہ، تو آپ کہیں سیدھے چلے جائیے، سیدھے چلے جائیے. کہا بھئی مڑنا کہاں پہ؟ کہا مڑنا ہے ہی نہیں، سیدھے جانا. سیدھے جانے میں ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بھی سارا مجمع نہیں ہے. سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ راستہ ہی سیدھا ہے. لیکن اگر راستے میں شیطان بیٹھا ہو، لَأَقْعُدَنَّ فِي صِرَاطِكَ، میں تیرے سیدھے راستے کے درمیان بیٹھ جاؤں گا. اب عزیزان گرامی، سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شیطان بیٹھا ہو بار بار ہٹا دے راستے سے، اس شیطان سے بچانے کے لیے ہادی کی ضرورت ہے. اب شیطان مختلف اقسام میں آ سکتے ہیں، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. توجہ ہو، بہت محتاط انداز سے چل رہا ہوں. تو شیطان جنوں میں بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں. اور پوچھے کسی سے بھی کہ آپ گمراہ کیسے ہوئے؟ کبھی یہ گناہ میں نے کیا کیونکہ شیطان نے وسوسہ کر دیا تھا. یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسہ کرتا ہے، سینے میں وسوسہ کرتا ہے. اچھا، شیطان دل میں وسوسہ کر کے گمراہ کر سکتا ہے، تو کیا ہادی بغیر نظر آئے ہدایت نہیں کر سکتا؟ توجہ فرما رہے تھے جانے گرا. جب شیطان نظر نہیں آتا، گمراہ کر دیتا ہے، تو پھر پردہ غیب سے کوئی ہادی ہدایت کیسے نہیں کر سکتا؟ ایک اور جملہ کہہ دوں، جب شیطانی کردار میں اتنی طاقت ہے کہ گمراہ کر سکتا ہے بغیر نظر آئے، تو پھر رحمانی کردار میں کیسے ممکن ہے طاقت نہ ہو کہ ہدایت کر دے؟ میں کچھ قرآن پہ بولنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے پہ. توجہ رہے گی جانے گرا. سلامت رہے، سلامت رہیں، آباد رہیں، جہاں جہاں پہ سن رہے ہیں بی بی قبول فرمائیں. عزیزان گرامی، ہر زبان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نظم اور نثر. اگر مجھے سندھی زبان آتی ہوتی تو میں آپ کی زبان میں پیش کرتا اس بات کو. بات واضح ہو رہی ہے؟ نظم ہے اور نثر. نظم جسے کہتے ہیں شاعری، یہ عربی کے دو لفظ ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اردو میں البتہ محدود ہے نظم کا مفہوم، لیکن عربی میں وسیع. نثر، یہ جو میں بول رہا ہوں، نثر بغیر جو شاعری کے کلام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نثر، اور جو شاعری میں ہو اسے کہتے ہیں نظم. بات واضح ہو گئی؟ آپ کی زبان میں تو اتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، اور اب کے نہیں، بہت پہلے کے شعراء گزرے ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں جن کا کلام دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے. اس سرزمین کے بڑے بڑے شعراء کا میں اب کس کس کا نام لوں کہ ایسے ایسے شعراء گزرے ہیں جن کا کلام صرف اردو میں نہیں، دوسری زبانوں میں، یورپی زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں.
اور بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے تو نظم ہے اور نثر ہے، دو چیزیں ہر زبان میں دو ہی ہوتی ہیں، اردو میں بھی دو ہی چیزیں، نظم ہے نثر ہے، ہر زبان میں صرف دو چیزیں ہیں، نظم اور نثر۔ عربی زبان میں تین چیزیں، نظم ہے، نثر ہے اور قرآن ہے۔ نہیں پہنچا سکا، تھوڑی سی توجہ اور کیجیے گا۔ عربی زبان میں نظم ہے، نثر ہے اور قرآن ہے۔ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے بالا تر ہے۔ میں بہت بڑے محقق کی پوری کتاب کا خلاصہ پیش کر رہا، اسی محبت سے سنتے رہیے گا۔ تو اب عربی زبان میں تین چیزیں ہیں، یعنی نظم ہے، نثر ہے اور قرآن۔ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر، دونوں سے بالا تر ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن شاعری نہیں ہے، شاعری ایک خاص وزن پہ چلتی ہے۔ ایک صرف واقعہ پیش کروں گا تاکہ نوجوانوں کی توجہ میرے ساتھ ہو، بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہوں۔ اب رسول خدا، قرآن کا چیلنج تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا بھیجا ہوا نبی نہیں ہے معاذ اللہ، تو تم اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ، فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ۔ اللہ نے پھر آسان بنا دیا کہ اس قرآن کے 114 سورے ہیں، 114۔ اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا۔ ممنون ممنون۔ بھئی بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، میری حیثیت سے زیادہ مجھے آپ محبت عطا فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں محبتوں کا ممنون ہوں۔ اب اللہ نے کہہ دیا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِثْلِهِ، قرآن کے سوروں جیسے 10 سورے بنا لو، 114 سورے صرف 10 سورے بنا لو۔ پھر اللہ نے اور آسان بنا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جسے چاہو مدد کے لیے بلا لو۔ قرآن کے سوروں جیسا ایک سورہ بنا لاؤ۔ تو اب رسول خدا نے کہا جاؤ جا کے سورہ کوثر جو سب سے مختصر سورہ ہے اسے لکھو، اور جہاں 7 معلقات کعبے میں لٹکے تھے، 7 بہترین شاعری کے قصیدے عرب شعراء کے، 7 کہتے ہیں 7 کو، 7 معلقات، 7 بہترین شعراء کے کلام خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے تھے۔ اس سے بہتر اب تک کلام نہیں آیا۔ رسول خدا نے کہا جہاں 7 معلقات ہیں نا، سب سے بڑے شعراء کے سب سے اچھے کلام، اللہ کے کلام کا سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر، وہاں پہ جاؤ جا کے لٹکا دو۔ عزیزان گرامی، کیوں یہ سورہ سب سے زیادہ اعجاز میں منفرد نہ ہو؟ جس بی بی کی شان میں آیا ہے، وہ بی بی توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ تو کہا وہ بی بی منفرد ہے تو یہ سورہ بھی منفرد۔ تو اب سب کو دعوت تھی قرآن کے سوروں میں سے اس ایک سورہ جیسا کوئی سورہ بنا لاؤ۔ آپ کے خیال میں انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ سارے کے سارے عرب بیٹھ گئے، سورہ کوثر پڑھتے تھے، قلم ہاتھ میں لیتے، اس کا جواب لکھنا۔ جیسے ہی قلم ہاتھ میں لیتے، کاغذ سامنے رکھتے، دماغ کام کرنا بند ہو جاتا۔ توجہ، یہ قرآن ہے، کوشش کرتے جواب نہیں۔ یا علی میں سلامت رہے۔ سب نے کوشش کی، کسی سے جواب نہیں بنتا ہے۔ اب ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس کا نام تھا شعشع، شین عین شین عین، شعشع۔ وہ پورے سال کلام نہیں کرتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ عام لوگوں سے بولوں میری فصاحت و بلاغت کم ہو جائے۔ مکے میں ایک دن ایک میلہ لگتا تھا جہاں تمام عرب جمع ہوتے تھے، وہ وہاں اپنے قصیدے سناتا۔